جی ناظرین السلام علیکم۔ بنیادی طور پر آج 4 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے اس ویلاگ میں۔ کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موضوعات پر بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ نواز شریف کی 2 کیسز میں بریت ہو چکی ہے، ایک کیس اور رہتا ہے اور وہ العزیزیہ کا ہے۔ اس کی تاریخ کب مقرر ہوئی ہے، اور جب اس کی تاریخ مقرر ہوگی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف ان مقدمات کے پھندوں سے کب آزاد ہو رہے ہیں۔ ایک سوال جو سب کے ذہنوں پر ہے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے اس ویلاگ میں کہ الیکشن 2024 کب ہو رہے ہیں۔ کیا 8 فروری کی تاریخ حتمی اور اٹل ہے یا اس تاریخ میں کچھ آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے؟ ایک تھیوری، ایک طرح کے لوگ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ 8 فروری نہیں 8 مارچ کو ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا بڑے سٹیک ہولڈر اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی پاپولر ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے آگے چل رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے کامنٹ ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 1-2 دن ہو گئے ہیں، لیکن وہ ویڈیو ہے آرمی چیف کی، جناب جنرل عاصم منیر کی، اور ایک معصوم بچی ان سے سوال کر رہی ہے، ایک وڈیرے کی شکایت کر رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف نے اس وڈیرے کے حوالے سے کیا بات کی، کس کو کیا حکم دیا اور اس کا نتیجہ اب تک کیا ہو چکا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور موضوع جو کہ بہت اہم ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے دوست اینکر ہیں وسیم بادامی صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہیک ہو گیا۔ اچھا، کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا کچھ لوگوں نے غلط خبریں دیں اور پھر بعد میں کہا کہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہیک ہو گیا، لیکن جو اب اس ٹویٹر ہینڈل پر جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ وہ مناسب خبر نہیں ہے۔ ایک اور اینکر نے آ کے وسیم بادامی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کا حشر کیا ہوا یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ ویڈیو، وہ تاریخی ویڈیو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو سوشل میڈیا پہ بے انتہا سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں بنیادی طور پہ کیا ہوا، جو بہت ہی چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر ایک معصوم بچی جو لگ رہا ہے کہ کسی ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بنیادی طور پر ایک ظالم جابر وڈیرے کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ ہماری زمینوں کا پانی بند کر دیتا ہے یا پانی چھوڑ دیتا ہے، کچھ اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن ایک بچی کی بات سننے کے بعد جو چیف آف آرمی سٹاف نے جس طرح اس وڈیرے کے بارے میں بات کی، جس طرح لوگوں کو حکم دیا، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس وڈیرے کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کچھ اس طرح کی بات کی کہ اس وڈیرے کا پانی جو ہے نا اب وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سے کہیں کہ وہ ٹھیک ہو۔ جب چیف آف آرمی سٹاف، فوج کا سربراہ، سپہ سالار پاکستان کی فوج کا، جب اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے اور اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کہتا ہے کہ اس طرح کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ فوج میں ایک اصول ہے کہ کمانڈ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے، تو یہ تو ہائیسٹ لیول آف کمانڈ ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جب آپ کو ایک حکم دے رہا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اس معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا ہو، ان کی زمینوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، ان کا پانی روک لیا یا سیلاب میں ان کی زمینوں پر پانی چھوڑ دیا، تو اس شخص کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، کیا اس معاشرے میں جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس شخص کو کوئی تکلیف ہے، جس شخص کو کوئی اذیت ہے، کیا اس کا واحد حل چیف آف آرمی سٹاف ہے؟ کیا اس ملک میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا اس ملک میں انصاف دینے والا اور کوئی نہیں رہا؟ اگر آپ نے انصاف حاصل کرنا ہے، عدل حاصل کرنا ہے، تو آپ کو بالآخر چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ریکویسٹ کرنا پڑے گا، تو باقی ادارے کہاں ہیں؟ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اس پر کسے سوچنا چاہیے؟ اس پہ ہماری پارلیمان کو، ہماری حکومت کو، ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ بات ختم ہو گئی، اب دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ نواز شریف کی رہائی، نواز شریف کے کیسز، نواز شریف کے اوپر قائم کیے گئے جعلی مقدمات کب ختم ہوں گے، کب نواز شریف کو ان جابرانہ ہتھ کنڈوں سے رہائی ملے گی۔ تو ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں فیصلہ آ گیا، ایون فیلڈ کا بھی فیصلہ سن لیا آپ نے، فلیگ شپ ریفرنس کا بھی فیصلہ سن لیا۔ ایک معاملہ ابھی تک رہ گیا ہے، اور وہ معاملہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ہے العزیزیہ کا۔
اور اگر اس میں سے نواز شریف کو بری کر دیا جاتا ہے تو اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف بری ہو جائیں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کر سکیں گے کہ گزشتہ عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ظلم ہوا، وہ فسطائیت ہوئی، وہ جبر ہوا، ہائیبرڈ نظام پر کے نام پر اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان کا ایک ایسا مجسمہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر اس غبارے میں ایسی ہوا بھرنے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر بدقسمتی سے سب نے دیکھا کہ جنہوں نے اس شخص کو اتنا بڑا کیا تھا وہ شخص انہی طاقتوں کے خلاف ہو گیا، یہ ہم سب نے دیکھا۔ تو نواز شریف کی بریت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہائیبرڈ نظام غلط تھا، ایک انتقام پر مبنی تھا، اور یہ انتقام نواز شریف سے بھی لیا گیا، پاکستان سے بھی لیا گیا۔ ایک اور خبر جو آج کل بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، الیکشن 2024، کیا الیکشن 2024 ہوں گے؟ کہیں یہ 25-26 تو نہیں ہوں گے؟ یہ بدگمانی بہت سے لوگ پھیلا رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اگست میں الیکشن ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے سپٹمبر میں، کسی دل جلے نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کو نہیں ہوں گے، 8 مارچ بس کسی وجہ سے 1 مہینہ آگے ہوگا۔ میرے خیال میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے، اور اعلیٰ عدالت میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نواز شریف صاحب بھی، اگر کوئی ان کے قریبی لوگ ہیں ان سے بات کی جائے، وہ ایک دن بھی آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہی بنیادی طور پر عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے، اگر وہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے ملک جو ہے ہوا میں معلق ہی رہے گا۔ ہم نہ درست فیصلے کر سکیں گے، نہ معیشت کو بہتر کر سکیں گے، نہ ہمارے حالات کبھی سنبھلیں گے۔ ایک آخری خبر جس کا میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا، اور وہ بڑی خطرناک خبر ہے، وہ سارے لوگ جو ٹویٹر پہ اہم پرسنالٹیز ہیں، اینکرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کے لیے بڑی خطرناک خبر ہے۔ اس وقت آپ ٹویٹر پہ دیکھیے ٹاپ ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے، وسیم بادامی صاحب کا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا بیان آیا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کچھ نازیبا قسم کی تصاویر آ رہی ہیں، کچھ ذاتی زندگی کے واقعات بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں یا ہیکر شیئر کر رہے ہیں۔ اس پہ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ایک اور ہمارے اینکر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اقرار الحسن صاحب، انہوں نے جب تصحیح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائی جائیں، تو ہیکر نے اقرار کو بھی ایک طرح سے دھمکایا کہ اگر آپ نے اس معاملے کے بیچ میں مزید کھنڈٹ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کی ذاتی زندگی کے بھی بہت سے اوراق لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ میں ہوں، آپ ہوں، یا باقی سارے لوگ ہوں، ہم سب، سارا دنیا اس وقت کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایسوسیٹڈ ہے، اور اگر آپ کے اکاؤنٹس ہیک ہونے لگ جائیں، کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی غلط قسم کی ٹویٹ کر دے، فیس بک اکاؤنٹ سے یا آپ کے یوٹیوب اکاؤنٹ سے، جو ڈیمیجنگ ہو، جو غیر اخلاقی ہو، جو ناشائستہ ہو، تو اس کا اثر آپ کی ذات پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے فینس کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور مجھے توقع یہ ہے کہ وسیم بادامی سنجیدہ آدمی ہیں، اور وہ اس تکلیف سے، یہ جو ہیکنگ والا واقعہ ہوا ہے، اس سے نجات پائیں گے، اور اس کا کوئی سلوشن نکل سکے گا، کوئی سائبر کرائم ونگ کو کوئی شکایت کی جائے گی، کیونکہ جب تک یہ ہیکر پکڑا نہیں جائے گا، میرے، آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف ہی رہے گا کہ کوئی شخص ہمارا اکاؤنٹ ہیک کر کے ہماری جو خوش نیتی ہے یا جو کچھ ہم ظاہری دکھ رہے ہیں اس امیج کو برباد نہ کر دے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔